یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران آج بنڈزو پلوامہ میں 2 اور کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ دنیا کے کورونا کی وبا سے نمٹنے میں مصروفیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھارت نے کشمیر میں اپنے گھناونے منصوبوں کی تکمیل کے ساتھ ساتھ کشمیریوں کی نسل کشی کا ایک خوفناک سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ نوجوانوں کو جعلی اور یک طرفہ مقابلوں میں شہید کیا جا رہا ہے۔ بعض کو گھروں سے اٹھا کر غائب یا فرضی جھڑپوں میں شہید کیا جاتا ہے۔ وحشی فوج نے صرف رواں ماہ میں ہی اب تک 41 اور رواں سال کے دوران 135 نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ دریاسنا بھارتی فوج اور ایجنسیز کے منشیات کے پھیلاؤ میں ملوث ہونے کو بے نقاب کرنے پر سوپور کی لڑکی نکات بشیر کے خلاف قانون گردی کے تحت انتقامی کارروائی شروع کرتے ہوئے اسے اور اس کے بیمار والد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ قابض انتظامیہ نے غیر کشمیریوں کو مقبوضہ علاقے کا ڈومیسائل فراہم کرنے کے لیے آن لائن سروس کا آغاز کر دیا ہے تاکہ بین الاقوامی برادری کی طرف سے یہ معاملہ اٹھائے جانے سے پہلے ہی زیادہ سے زیادہ تعداد میں غیر کشمیریوں کو کشمیر کی شہریت دی جا سکے۔ جموں کشمیر اسلامک پولیٹیکل پارٹی کے چیئرمین محمد یوسف نقاش اور پیپلز فریڈم لیگ کے چیئرمین محمد فاروق رحمانی نے OIC کے اعلامیہ اور گروپ کا ہنگامی اجلاس منعقد کرانے پر پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی۔ اسلامی تعاون تنظیم کے رابطہ گروپ نے گزشتہ روز وزرائے خارجہ کی سطح کے اپنے ہنگامی ورچوئل اجلاس میں بھارت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جموں کشمیر کی عوام کے خلاف ظالمانہ فوجی آپریشنز کو فوری طور پر بند، ان کے بنیادی انسانی حقوق کا احترام کرے، متنازع علاقے کے آبادی کے ڈھانچے کو تبدیل کرنے سے باز رہے اور اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کے تحت تنازع کو پرامن انداز میں حل کرے۔ اپ ڈیٹ ختم ہوا۔ بھارت کی مودی حکومت نے یک طرفہ طور پر کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے پورے خطے کے امن اور سلامتی کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ اس حوالے سے امریکہ کی یونیورسٹی آف ہارورڈ سے تعلیم یافتہ کشمیری تجزیہ نگار پروفیسر صدیق واحد کہتے ہیں، امریکہ انڈیا کو ایک پراکسی پارٹی قائم کر رہے ہیں۔ اسی کو دیکھتے ہوئے میرے خیال سے مودی صاحب اور شی جن پنگ صاحب دونوں 4-5 بار ملے ان 4-5 سالوں میں، وہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ تو اس کے بعد بھی کشمیر میں کوئی چینج نہیں آیا بلکہ دباؤ وغیرہ انکریز ہوا۔ اس کا جو پین الٹیمیٹ سگنل تھا وہ تھا اگست 5، 2019 کا۔ یہ ایک تو انڈین کانسٹیٹیوشن کے خلاف تھا، دوسرا انٹرنیشنل انسینسٹیوٹی تھا، کیونکہ اس میں جو JNK میں ہے ہمیں پہلے سے ہی پتا ہے کہ چائنا بھی کچھ کلیم کرتے ہیں اور پاکستان بھی کچھ کلیمز کرتے ہیں، تو ان سے پوچھے بنائے ہمیں بھی ان کو کنسلٹ کرنا تھا، وہ بھی نہیں کہ انہوں نے اس کو ختم کر دیا۔ تو اس وجہ سے تھوڑا سا غصہ تو آیا ہی ہوگا بیجنگ کو، اور اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہندوستان کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ ساؤتھ ایشیا کو تھوڑا سا کنسولیڈیٹ کریں، امریکہ کو سمجھائیں کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم چین کے اگینسٹ ہیں۔ جنوبی ایشیا میں تصادم کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مسئلہ کشمیر کو کشمیریوں کی خواہشات اور اقوام متحدہ کی منظور کردہ قراردادوں کی روشنی میں حل کیا جائے، ورنہ تباہی اس خطے کا مقدر ہوگی۔